بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. کا نچوڑا پانی ایک چلو سے زیادہ نہیں نکلا پانی، ایک چلو سے زیادہ نہیں نکلا پانی، لشکر ظلم کا جتنا بھی چڑھا تھا پانی، لشکر ظلم کا جتنا بھی چڑھا تھا پانی، مسکرا کر علی اصغر نے اتارا پانی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا بھی چڑھا تھا پانی، مسکرا کر علی اصغر نے اتارا پانی. اور پہنچے کوثر پر سر حشر کو یاد آنے لگی، پہنچے کوثر پر سر حشر کو یاد آنے لگی، وہ سبیلے کے جہاں ہم نے پیا تھا پانی. بابا پہنچے کوثر پر سر حشر کو یاد آنے لگی، وہ سبیلے کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی، وہ سبیلے کہ جہاں ہم نے پیا تھا پانی. زندہ عباس ہے بے آب مگر اہل شام، زندہ عباس ہے بے آب مگر اہل شام، مر گئے پی کے ضرورت سے زیادہ پانی. زندہ عباس ہے بے آب مگر اہل شام، زندہ عباس ہے بے آب مگر اہل شام، مر گئے پی کے ضرورت سے زیادہ پانی، مر گئے پی کے ضرورت سے زیادہ پانی. دشت حاجات میں سقائے سکینہ کے طفیل، دشت حاجات میں سقائے سکینہ کے طفیل، جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی. دشت حاجات میں سقائے سکینہ کے طفیل، جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی. بھائی آخری شعر کہ جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی. یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں، یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں، ہاں اداداروں کا پی لیتے ہیں جھوٹا پانی. یوں تو ہر جھوٹ سے نفرت ہے ہمیں دنیا میں، ہاں اداداروں کا پی لیتے ہیں جھوٹا پانی. حضرات آج عشرہ مدارس کی آخری مجلس ہے مولانا یوسف صاحب کے مکان پر. مدفع حسین آغا واقع کی مجلس کے فوراً بعد اور پرسوں صبح 9:30 بجے اسیران کربلا کا ماتم کے عنوان سے میرے قریب آنے کا مجلس منعقد ہوگی. اس مجلس کو مولانا یوسف صاحب خطاب فرمائیں گے. پھر انشاءاللہ 24 محرم کو 9:30 بجے شب میں شب بیداری کی مجلس ہوگی، مولانا موصوفی خطاب فرمائیں گے. آپ ان تمام مجلسوں میں شرکت کی جماعت ہے. مولانا گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا یوسف صاحب اللہ کی خدمت میں تو تشریف لائیں اور رونا کپڑوں کے منبر ہو کر مجلس کو خطاب کریں. ادھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیے جو وضو کر رہے ہیں یہ مولا علی کی فضیلت حد سے بڑھا کے بیان کر رہے ہیں، یہ اہل بیت کو اللہ بنا دے رہے ہیں، یہ مولا علی کو رسول سے آگے بڑھائے دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے خلاف غلو. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو جب عرض کرتا، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے، غلو کا مفہوم کیا ہوتا ہے. غلو کا مطلب ہوتا ہے حدود سے تجاوز کرنا، کسی حد سے آگے بڑھنا، کسی کے بارے میں وہ کہنا یا اس صفت کو اس سے منسوخ کرنا جو اس میں نہ پائی جاتی ہے. تو عزیزوں جہاں کوئی حد ہوتی ہے وہاں حدود ہوتا ہے، اور جہاں فضائل کی کوئی حد ہی نہ ہو. سبحان اللہ سبحان محمد والے محمد. ان کی شان کا غلو کرے بھی تو کیا بنے. دوسرا لفظ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ ہے غیر اللہ. اگر آپ امام باڑے میں تھوڑے دعا مانگ رہے ہیں، درگاہ میں تھوڑے دعا مانگ رہے ہیں، علم کو وسیلہ بنا رہے ہیں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا، تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ صاحب آپ غیر اللہ سے نہ مانیں. اور اس سلسلے میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تک آپ کی نماز نہیں ہوتی جب تک آپ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین
نہ کریں۔ ایاک نعبد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد بھی استعانت بھی تیری ہی طرف سے چاہتے ہیں۔ تو جب آپ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اور دن میں کم سے کم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں جو واجب نماز ہے، اور ہر نماز میں 2 مرتبہ کم سے کم سورہ حمد پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور سورہ حمد میں یہ اقرار کرتے ہیں، یعنی دن میں 10 بار آپ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں چاہتے، تو پھر ٹھوکر لگنے پر یا عالم کیوں کہتے ہیں، مشکل پڑتی ہے تو نادانی کیوں پڑھتے ہیں، اہل بیت کے دروازے پر سوال کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں۔ لیکن قبلہ بات یہ ہے کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اگر اس آیت کا مطلب یہی نکال لیا جائے کہ بس اللہ سے مدد مانگی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں انسان 2 قدم بھی آگے بڑھا سکتا ہے؟ آپ کچھ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہے، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ مجلس ختم ہوئی، ایک بزرگ نے ایک جوان سے کہا کہ ذرا مجھے سہارا دے کے اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب بزرگ سے جب جوان سے کہا کہ سہارا دے کے اٹھاؤ، تو جوان نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو سہارا مانگ رہے ہیں، ہم سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگیے، ہم سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ بزرگ جوان سے کہنا کہ مجھے سہارا دو، میری مدد کرو، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے؟ عقل آپ کی قبول کرتی ہے اس بات کو؟ ایک آدمی جو بیچارہ نابینا ہے یا اسے بہت کم دکھائی دیتا ہے، سڑک کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اس نے کسی جوان سے کہا کہ مجھے سڑک پار کرا دو۔ اس نے کہا میں کیوں پار کراؤں؟ آپ ہی نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سے کہیے وہ آپ کو سڑک پار کرائے، ہم کیوں آپ کی مدد کریں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں قبلہ بات کو میری سمجھیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے مقابلے پر لا کر اس سے استعانت طلب کرنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ الصلوات والسلام میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے پر ایک عبادت خانہ بنوا لیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا۔ اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا اور انہوں نے کنکریاں گرائیں اور وہ فنار ہو گیا، چبایا ہوا بھوسا ہو گیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، کیوں؟ خانہ کعبہ مکے میں ہے اور اس نے اپنے وطن میں جہاں اس کی حکومت تھی حبش میں، وہاں ایک کلیسا بنوایا اور اس نے چاہا کہ لوگ وہاں نہ جائیں بلکہ یہاں آئیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے ایک عبادت خانہ تو بنوایا لیکن کعبے کے مقابلے پر بنوایا، کعبے کے مقابلے پر بنوایا۔ لیکن اس لاجک کو سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، لہذا اللہ نے اسے سزا دی اور ساری دنیا میں لوگ مسجدیں بنواتے ہیں۔ ساری دنیا میں لوگ مسجدیں بنواتے ہیں، کیا کسی مسجد بنانے والے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مسجد بنانے والے پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوگا؟ ہم نے کہا بھئی یہ بھی تو کعبے سے دور ایک عبادت خانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ عبادت خانہ تو بنا رہے ہیں لیکن ذرا دیکھیے تو اس کا رخ بھی تو خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو یہ جو مسجد بن رہی ہے یہ کعبے کی محبت کے ساتھ بن رہی ہے، یہ کعبے کے مقابلے پر نہیں بنائی جا رہی ہے۔ تو یہی مسئلہ جہاں بھی ہے کہ
اللہ کے مقابلے پر کسی کو لا کر اس سے مدد مانگی جائے تو وہ مدد مانگنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ نہیں دے گا بلکہ یہ دیں گے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں عطا کرے گا یہ عطا کریں گے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا بلکہ یہ مدد کریں گے، تو پھر ایسی مدد مانگنا یقیناً جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مجلس میں ایک بزرگ نے جوان سے کہا کہ بیٹا مجھے سہارا دو اور مجھے اٹھاؤ، میری مدد کرو، تو یہ بزرگ نے جو جوان سے مدد مانگی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، مجھ میں قوت و طاقت نہیں ہے، لیکن تم کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، تم کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، لہذا تم میری مدد کرو۔ تو الٹیمیٹلی یہ ماننا پڑے گا کہ اس جوان سے مدد مانگنا بھی حقیقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے بالکل سامنے کی۔ اگر کوئی نابینا کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے سڑک پار کرا دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری آنکھوں میں نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تمہاری آنکھوں کی روشنی کو برقرار رکھا ہے، لہذا تم میری مدد کرو۔ تو اب جو یہ مدد ہو رہی ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو بھیا اب جن لوگوں کو اللہ نے باب الحوائج بنایا، میں اس کو ذرا باقاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ غیر اللہ، دیکھیں سمجھیے الحمدللہ یہ عقل مند قوم ہے، بے شک بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ عقل کا استعمال بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر عقل ہی نہ ہو، آپ پڑھیے توضیح مسائل، اگر عقل ہی نہ ہو تو نماز روزہ واجب نہیں ہوتا، شریعت ختم، سبحان اللہ، نماز واجب ہے کس پر؟ میں نے کہا ہر بالغ اور عاقل پر، خالی بالغ نہیں، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو، عقل رکھنے والا ہو۔ تو بھائی ہر جگہ عقل کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ عقل جو ہے وہ حجت ہے، تو بے تکی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے غیر اللہ، غیر اللہ، کبھی کبھی ہمارے جوان بھی سمجھتے ہیں وہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہیں ہم بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کے قائل ہیں، خالی وہ نہیں، ہم بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کے قائل نہیں ہیں، اور نہ غیر اللہ کی عبادت کے قائل ہیں۔ غیر اللہ کی عبادت تھوڑی کی جاتی، اللہ کی عبادت کی جاتی۔ بہت ٹیکنیکل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنے لوگ سمجھیں گے وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ دیکھیے قبلہ، غیر اللہ کی عبادت کوئی نہیں کرتا، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے غیر اللہ کی عبادت، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو، گھر بھی کیسے دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، نہ غیر اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، نہ غیر اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے معنی کیا ہے، کسے کہتے ہیں غیر اللہ؟ ان کے یہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ بدون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ بس غیر اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے یہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے بدون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیر اللہ ہے، تو اب نہ اس کے لیے عبادت ہوگی اور نہ اس سے مدد مانگی جائے گی۔ اب آپ ان سے پوچھئے کہ بھئی اگر بدون اللہ سب کچھ غیر اللہ ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ کعبہ کیا ہے؟ جس کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو یہ کعبہ کیا ہے؟ جس قرآن کی تم تلاوت کر رہے ہو یہ قرآن کیا ہے؟ اس کو عبادت کے لیے ذریعہ کیوں بنا رہے ہو؟ کیوں ذریعہ بنا رہا ہو؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ بھائی یہ قرآن جو ہے، یہ خانہ کعبہ جو ہے، یہ بدون اللہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، غیر اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ من اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کے آگے سر جھکانا غیر اللہ کے آگے سر جھکانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے آگے سر جھکانا ہے. تو جیسے خانہ کعبہ کے سامنے سر جھکانا اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، ایسے ہی ید اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس قرآن مجید میں یہ ہے کہ یہ اقرار کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں. یہ لفظ تو آپ کے ذہن میں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ نستعین جو ہے کہ استعانت سے بنا ہے کہ ہم استعانت بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں. اسی قرآن مجید میں خدا بند عالم ارشاد فرمانا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے استعانت طلب کرو اور صلاۃ سے استعانت طلب کرو. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ صبر اور صلاۃ جو ہے یہ کیا اللہ ہے؟ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں کیا یہ نماز ہی اللہ ہے؟ تو جواب ملے گا کہ بھئی نماز تھوڑی اللہ ہے، بلکہ نماز اللہ ہے. اللہ ہی تو ہے. اس میں کوئی شک ہے کہ نماز کیا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ نماز اللہ نہیں ہے، پھر کیا ہے کہ اللہ. کسی کو شک تو نہیں؟ آپ تو نیت کرتے ہیں اسی میں بات واضح ہو جاتی ہے. نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت فجر کی واجب قربتاً اللہ. یہ سب جانتے ہیں اللہ. اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف لے جانے والی. تو قرآن من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. نماز کیا ہے کہ یہ اللہ ہے، اللہ کی طرف جانے والی. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو من اللہ ہو یا اللہ ہو وہ غیر اللہ کی فہرست میں نہیں آتا. بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو قرآن کیا ہے کہ من اللہ ادھر سے آنے والا، نماز کیا ہے کہ اللہ اللہ کی طرف لے جانے والی. ابھی تو ہمارا مولا علی وہ ہے، ہمارا مولا علی وہ ہے. آپ سمجھے گا کہ کعبے میں ولادت بتا رہی ہے کہ علی من اللہ ہے، مسجد میں شہادت بتا رہی ہے کہ علی من اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نبی محرم ہے، آپ اللہ تشریف لائیں. میں ایک بات بس آخر میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ جناب آدم ترک اولا کے سبب زمین پہ آئے. فراق جنت میں مسلسل روتے رہتے، گریا کرتے رہتے تھے جناب آدم. آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ کیسے قبول ہوئی کہ آدم نے اللہ سے دعا کی. تو دعا یوں ہی نہیں کی بلکہ دعا میں وہی کہا جو آپ کہتے ہیں، وہی کہا کہ جو آپ کہتے ہیں. اور اللہ نے آدم کو دعا کرنے کا سلیقہ تعلیم فرمایا اور جناب آدم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود. پروردگار تجھے محمد کا واسطہ اس لیے کہ تو محمود ہے، وبحق علی وانت الاعلی. تجھے علی کا واسطہ اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے. وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. تجھے فاطمہ کا واسطہ اس لیے کہ تو زمین و آسمان کا فاطر ہے. سبحان اللہ. وبحق الحسن وانت المحسن. تجھے حسن کا واسطہ اس لیے کہ تو محسن ہے. وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اور تجھے حسین کا واسطہ اس لیے کہ تو قدیم الاحسان ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کا واسطہ اس لیے کہ تو قدیم الاحسان ہے۔ ہاں عزیزو، جناب آدم نے ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تو آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ الحمدللہ کہ آج تک ہم بھی اپنی حاجات کے لیے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں تو انہی ناموں کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب جناب آدم دعا کر رہے تھے تو محمد کا نام لیا، ہونٹوں کو تبسم آیا، علی کا نام لیا، دل خوش ہوا، زہرا کا نام لیا، قلب کو سکون حاصل ہوا، حسن کا نام لیا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ لیکن جب حسین کا نام لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری۔ پروردگار کیسا نام ہے۔ جواب ملا کہ آدم، اس لیے آقا حسین نے فرمایا انا قتیل الابرار، اے آدم یہ آخری نبی کا نواسا ہے، جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اسے گردن سے ذبح کر دیا جائے۔ آج مختلف مسائل کا بات فرماتے رہے۔ آج 9 محرم کو اکثر امام باڑوں میں مجالس میں آقا حسین کی رخصت بیان ہوتی ہے، امام حسین کی شہادت بیان ہوتی ہے، اور بعض جگہ حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے۔ ہم نے 5 محرم کو شہزادے علی اصغر کی شہادت تفصیل سے آگا باقر کے امام باڑے میں پڑھا۔ ابھی تو اس امام باڑے میں نہ پڑھانا چاہتا ہوں، چند جملے 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ خدا جانے کس شاعر کا شعر ہے، لیکن زندگی پر رونے کے لیے کافی کیا کیفیت بھرتی ہے اس شعر میں شاعر نے۔ آپ محسوس کریں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خیال آتا تھا سوتے میں ماں کو اصغر کر۔ خیال آتا تھا سوتے میں ماں کو اصغر کا، سنبھل کے کروٹیں لیتی تھی میں عبادت۔ دیکھیے آج رونے میں کمی نہیں کی جائے۔ خیال آتا تھا سوتے میں ماں کو اصغر کا، سنبھل کے کروٹیں لیتی تھی قید خانے میں۔ ہماری جان قربان، ہاں ابھی تو 6 مہینے کے علی اصغر، کربلا کا میدان، علی اکبر مارے جا چکے، عباس شہید ہو گئے، آن محمد کے لاشیں خیمے میں آ چکے، اب کوئی ناصر و مددگار باقی نہیں ہے۔ آقا حسین میدان میں آئے، آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آگے ہماری مدد کرے، جو آگے ہماری نصرت کرے؟ عزیزو اشیاء کیا جواب دیتے؟ دوستوں کی کٹی ہوئی لاشیں تڑپنے لگی، آواز آئی لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک۔ اتنے میں خیمے پہ رونے کی آواز آئی، امام حسین خیمے کے در پہ آئے، بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا۔ عزیزو یہ 6 مہینے کے بچے کا اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دینا عام حالات میں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ شہزادے علی اصغر کی کیفیت اس وقت کیا ہے؟ جب یاد کیجئے گا تب ہوئیے گا، حماد اہل بیت شہید محسن نقوی مرحوم مجلس میں ایک بات پڑھتے تھے، وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ایک روایت ہے، اور یہ روایت تحریر کی ہے نجم الحسن کراروی نے بھی اپنی کتاب ذکر العباس میں، کہ کربلا میں صبح عاشورہ چھوٹے چھوٹے بچے بی بی سکینہ کے پاس جمع، بی بی پیاس مارے ڈالتی ہے، بی بی سکینہ ان بچوں سے کہتی آؤ ہم پانی تلاش کرتے ہیں،
اب وہ بچے پیچھے پیچھے، سکینہ آگے آگے، ایک خیمے میں گئی، دوسرے خیمے میں گئی، تیسرے خیمے میں گئی، چوتھے خیمے میں گئی، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا۔ آخر میں کہتی ہیں آؤ بچوں میں اس خیمے میں چلتی ہوں جہاں میرے بھیا علی اصغر کا دھونا رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے میری پھوپھی زینب نے تھوڑا سا پانی میرے بھیا علی اصغر کے لیے بچا کے رکھا ہو تو میں تم کو تھوڑے تھوڑے پانی سے سیراب کر دوں گی۔ بی بی سکینہ ان بچوں کو لے کر اس خیمے میں آئیں کہ جہاں کمسن شہزادے کا گہوارہ رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس خیمے میں جناب سکینہ داخل ہوئی، جا کے کیا دیکھا کہ جناب زینب کے ہاتھوں پر علی اصغر، روایت کا جملہ ہے، ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں، یعنی جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے وہ تڑپتی ہے، اس طرح سے علی اصغر جناب زینب کے ہاتھوں پر تڑپ رہے ہیں۔ اور بی بی زینب کی بے چینی کا عالم یہ ہے کہ کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ عزیزوں اب جو سکینہ نے یہ عالم دیکھا تو کہا بچوں میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ بی بی سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار میرے بھیا کی خیر ہو۔ کہتی تو یہ روایت معلوم ہے۔ اب شہید محسن نقوی بڑا خوبصورت توشہ پیش کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، یعنی کسی نے مچھلی پکڑی اور اس کو پانی سے باہر نکال کے ڈال دیا تو مرنے سے پہلے مچھلی پر 3 اسٹیجز گزرتے ہیں، 3 حالتیں گزرتی ہیں۔ وہ 3 حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ اب پہلی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ مچھلی تڑپتی ہے، بہت شدت کے ساتھ مچھلی تڑپتی ہے، کچھ دیر تک تڑپتی ہے، لیکن جب اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس پہ تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب پھر مچھلی تڑپتی نہیں، خالی اپنا سر ہلاتی ہے، کبھی دائیں جانے کبھی بائیں جانے، کبھی ادھر سر ہلایا کبھی ادھر سر ہلایا۔ اب دھیرے دھیرے طاقت اور کم ہو جاتی ہے، اور کم ہو جاتی ہے۔ اب عزیزوں مچھلی نہ تڑپتی ہے نہ سر ہلاتی ہے، لیکن اس کی زندگی کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد منہ کھولتی ہے، پھر بند کرتی ہے، پھر بند کرتی ہے۔ تو کہتے تھے کربلا میں صبح عاشورہ علی اکبر کا عالم یہ تھا کہ پھوپھی کی آغوش میں ماہی بیات کی طرح تڑپ رہے۔ کچھ وقت اور گزرا، جب کچھ وقت اور گزرا تو اب علی اکبر کے اوپر ایسی نکاحت طاری ہو گئی کہ اب تڑپ نہیں رہے تھے، بلکہ علی اکبر گہوارے میں کبھی دائنی جانب سر ہلاتے تھے کبھی بائیں جانب سر ہلاتے تھے۔ اور جس وقت علی اکبر نے اپنے کو گہوارے سے گرایا اس وقت عالم یہ ہو گیا تھا کہ علی اکبر گہوارے میں تھے، چاروں طرف بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ علی اکبر بالکل ساکت ہو گئے، ام رباب نے گھبرا کے آواز دی، شہزادی زینب میرا بچہ۔ شہزادی زینب نے غور سے دیکھا، نہیں ام رباب دیکھو، ابھی علی اکبر نے اپنا منہ کھولا تھا، اب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سانس لینے کے لیے بچہ منہ کھولتا تھا تو بیویوں کو ڈھارس ہوتی تھی کہ علی اکبر زندہ ہے۔ جب اس کیفیت میں تھے علی اکبر تب میدان سے آواز آئی، حل الناس لیکن یہ حسین کی آواز استغاثہ کا اثر تھا کہ ایسے بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرایا۔ عزیز و امام حسین آواز دیتے بہن زینب میرے بچے کو ادھر لائے، علی اکبر کو ہاتھوں میں لیا، حسین لے کے چلے، آبا کے دامن پہ سایہ کر لیا۔ دشمن سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، بس عزیزوں ایک رفت حسین ایک بلندی پہ آئے، سوال آپ کیا، 3 بار کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب۔ روایت کے جملے یہی ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے تیر نکالا، چلو لگایا، چلو خون سے بھرا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، انکار ہوا، خون کو چہرے پر ملا۔ ہاں عزیزوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یوں تو امام حسین کے لیے ہر مصیبت عظیم تھی،
اور محمد کی شہادت، قاسم کا پامال ہونا، عباس کے بازو کٹنا، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنا، کون سی مصیبت ایسی تھی جسے کم سمجھا جا سکتا ہے؟ لیکن شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی بات ہی کچھ الگ ہے، کتنا بڑا صدمہ تھا، آپ سنیں گے۔ کوئی روایت نہیں بول رہا ہوں، صرف آپ کو محسوس کرا رہا ہوں۔ عزیز و حسین جب اپنے بھانجوں کے قریب پہنچے تو زخم لگ چکے، جب بھتیجے کے قریب پہنچے تو لاشا پامال ہو چکا تھا، جب بھائی کے سرانے پہنچے تو بازو قلم ہو چکے تھے، جب 18 برس کے جوان کے قریب پہنچے تو سینے میں پرچی کی رانی ٹوٹ چکی تھی۔ حسین نے کسی کے اتنے قریب سے زخم لگتے نہیں دیکھا جیسے علی اکبر کے تیر لگتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ بچہ حسین کے ہاتھوں میں آواز بلند ہو گئی۔ اب امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، خیمے کا رخ کیا، آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے ہٹے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج میں نے مساجد میں کوئی کمی نہیں کی، ابھی تو 9 محرم ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ مقدر ہے، تو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ آپ حسین کو سلام کرتے ہیں، مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے، 6 مہینے کے بچے کو سپرد لحد کر رہے تھے، ابھی دفن کیا نہیں تھا کہ کسی نے پکارا کہ آقا حسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ایک عربی سلام کر رہا ہے، جواب سلام دیا، اور اس کے بعد جب جملہ کہا تو بڑا غضب کا جملہ ہے، سنیں گے آپ؟ اس نے سلام کیا، امام حسین نے جواب سلام دیا، اور اس کے بعد کہا بھائی تو پردیسی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا پہچانا اس لیے کہ اس وقت تو نے مجھے سلام کیا، ارے اب تو کوئی ایسا باقی نہیں بندوں میں دور ہے، ظاہر سی بات علی اکبر مارے جا چکے، عباس شہید ہو گئے، اور محمد قتل ہو گئے، ایک بیمار بیٹا خیمے میں ہے، اب سلام کون کرے؟ اس نے کہا آقا میں پردیسی ہوں، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کا خط لکھ گیا ہے، بیمار بیٹی کا خط امام حسین نے ہاتھوں پر لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، پڑھا، بڑے گلے شکوے تھے، بیٹا عباس نے بھی مجھے بھلا دیا، بھیا علی اکبر نے مجھے بھول گئے، اور محمد نے بھی مجھے یاد میں رکھا، قاسم نے بھی مجھے فراموش کر دیا، بابا آپ کو بھی میری یاد نہ آئی۔ قاسم صغریٰ سے کہا بس مجلس تمام ہو گئی، بھائی ٹھہر جا، اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قلم و کاغذ منگوائیں اور خط کا جواب خط کی صورت میں لکھیں، آؤ ہم تمہیں خط کا جواب دکھائے دیتے ہیں، جاکے صغریٰ سے بیان کر دینا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آقا حسین کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا بازو پکڑا لے کے چلے اور اس خیمے میں آئے کہ جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے، آنے کے بعد اسے دکھایا دیکھو جس عباس سے شکریہ کیا یہ اس کا خون میں بھرا ہوا ہے، جا کے بتا دینا شکریہ کو کہ تمہارے چچا کربلا میں مارے گئے، بازو قلم ہو گئے، دیکھو جس علی اکبر سے شکریہ کیا ہے یہ اس جوان کی لاش ہے، سینے میں برچھی کی آنی ٹوٹ گئی، یہ آنا محمد کو سلام کر رہا ہے، یہ ان آنا محمد کے لاشیں ہیں، جس قاسم نے شکایت کی ہے یہ جو گچڑی دیکھ رہے ہو اس قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، عزیزوں ایک ایک لاشوں کو دکھایا، قاسم صغریٰ سارے پتھار رونے لگا، کہا آقا اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کی نصرت کروں، کہا نہیں بھائی مجھے میری بیٹی تک میرا پیغام لے کے جانا ہے، تو واپس مدینے جا کے یہ بھی بتا دینا کہ اب ہم بھی میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ روتے ہوئے قاسم صغریٰ نے باہر آ کر ایک مرتبہ سر اٹھایا اور امام حسین کے خیمے کی طرف دیکھا، اب جو اس پہ خیمہ دار کی طرف دیکھا کہ بھائی ادھر کیا دیکھتا ہے، وہاں مخدرات عصمت طہارت ہے، اس نے کہا صغریٰ نے ایک پیغام زبانی بھی کہا، دیکھو جب میرے بابا سے ملنا اور کہیں میرے بابا قیام
کیے ہوئے ہو تو ذرا غور سے دیکھنا اب میرا بھیا علی اکبر 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا اگر میرا بھیا گھٹنیوں چلتا ہوا خیمے کے دروازے پہ آ جائے تو اٹھا کے